جو اس پروسیس سے نہیں گزرا. اس کی مثال ایسے ہے, اگر کسی نے بنفشے کا پھول نہیں سونگا تو وہ کیسے بتائے گا اس کی خوشبو کیسی ہے. اسی طرح میں یہ جو روحانیت ہے, تصوف ہے, سلوک ہے, فکر ہے, درویشی ہے, یہ مشاہدات اور کیفیات کا نام ہے, یہ باطن کا نام ہے, اندر کا نام ہے. جب کوئی سالک, جب کوئی طالب علم ذکر اذکار کرتا ہے, تسبیحات کرتا ہے, اب سے دم کرتا ہے, مراقبہ جہاد کرتا ہے, تو اس کے باطن کے اندر وہ ہارمونز پیدا ہوتے ہیں, وہ کیمیکل پیدا ہوتے ہیں جو پلیئر کی طرف جاتے ہیں, جو خوشی کی طرف جاتے ہیں. یہ تو سارے لوگ مارتے ہیں جی, میلاٹونن جو ہے وہ نیند کا ہے, ڈوپامن نو مان لیں گے, کارٹیسول کو مان لیں گے. تو اسی طرح کیا وجہ ہے کہ جو لوگ تصوف میں آتے ہیں, روحانیت میں آتے ہیں, وہ ڈپریشن کے پیشنٹ ٹھیک ہو جاتے ہیں, جو پاگل پن میں جا رہے ہو ٹھیک ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ ہمارے باطن کے اندر جو مختلف انزائم ہیں ان کا بیلنس بری طرح خراب ہو گیا. میرے پاس ہزاروں ایسے لوگ آ چکے ہیں جو پاگل پن سے نارمل ہوئے ہیں, جو ڈپریشن سے ٹھیک ہوئے ہیں. مگر عبداللہ بھائی جو اس کے مخالفین ہیں روحانیت کے اور میٹا فزکس کے اور جو سارا یہ جو ہے اس میں مذہبی بھی اور غیر مذہبی بھی جو بھی روحانیت کا سلسلہ ہے, اس کے مخالفین جو ہیں وہ اس کو بے عملی کی افیون کہہ کر بھی اس کے اوپر وہ کرتے ہیں. مجھے اگر آپ اجازت دیں تو اس کا جواب ہم بریک سے واپس آ کے لے لیں. اسٹے ود اس ناظرین, کہیں نہیں جائیے گا, چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام کے اگلے مرحلے میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے ون اینڈ اونلی محترم عبداللہ بھٹی صاحب. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ویلکم بیک ناظرین, زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. عبداللہ بھائی آپ بات کر رہے تھے, مکمل کر لیجئے. میں سوال یہ چھوڑ کے گیا تھا کہ جو معترضین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو روحانیت ہے یا تصوف ہے, جو میٹا فزکس ہے, یا اس طرح کی چیزیں جن کو آپ چھو کے نہیں دیکھ سکتے, یا جو ریشنل پریگمیٹک اپروچ سے لائف سے دور کرتی ہیں, یہ بنیادی طور پہ بے عملی کی افیون ہے. صاحب اس پہ بلکہ اس کو دوسرے لفظوں میں یہ کہتے ہیں کہ یہ جہلا کا اور بے عمل لوگوں کا کام ہے. میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ اگر یہ جہلا کا الزام لگاتے ہیں اہل تصوف پہ, تو آپ قوت القلوب سے لے لیں, رسالہ شریعہ سے لے لیں, فتوح الغیب سے لے لیں, ابن عربی کی فتوحات مکیہ لے لیں, فصوص الحکم لے لیں, امام غزالی کی احیاء العلوم لے لیں, مکاشفات القلوب لے لیں, کیمیاء سعادت لے لیں. اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ یہ نا بے عمل اور یہ جاہل لوگ تھے. ابن عربی سے بڑا بندہ آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا, مولانا روم سے بڑا بندہ کوئی پیدا نہیں ہوا, شاہ ولی اللہ برصغیر پاکو ہند میں علامہ اقبال اور شاہ ولی اللہ سے بڑا بندہ کوئی پیدا نہیں کیا. اتنے زرخیز دماغ جو ہیں, یہ سارے کے سارے اہل تصوف کو مانتے تھے. پھر آپ آگے آئیں تو شیکسپیئر جو پنجابی ہے, وارث شاہ کون, بلے شاہ کی شاعری کو کون رد کر سکتا ہے, وارث شاہ کو کون رد کر سکتا ہے, میاں محمد بخش کون رد کر, بابا فرید کی شاعری جو سکھزم کا ان کا سارا شلوک بھرا پڑا اسے, اور اس کے بعد شاہ حسین کی کافیاں جو ہے. یعنی کہ جب یہ الزام لگاتے ہیں نا کہ یہ بے عمل لوگ تھے, تو میں انہیں کہتا ہوں کہ فتوحات عربیہ, فتوحات مکیہ اور فصوص الحکم, یہ دو کتابیں بڑے سے بڑا انٹلیکچوئل بھی پڑھ کے مجھے دکھائے. یہ وہی پڑھ سکتے ہیں جن کو صوفیانہ چاشنی لگی ہوئی ہے, جنہیں تصوف کا یہ کیفیات سے واقف ہے وہ بندہ. اگر یہ جاہل ہے تو اتنی بڑی کتابیں, یہ کائنات کی سب سے بڑی کتابیں انہوں نے لکھ دی ہیں. کوئی ہے پاکستان میں ایسا بندہ جو وارث شاہ سے بڑی وارث شاہ لکھ سکے, کوئی ہے بڑا جو بلے شاہ سے بڑی شاعری کر سکے, کوئی ہے یہاں پہ بندہ جو اقبال جیسی شاعری. اقبال کیا کہتے ہیں, اقبال کہتے ہیں کہ دیکھیں کتنی پیاری بات کرتے ہیں کہ مولانا روم میرا مرشد ہے. پیر رومی مرید ہندی, پیر رومی اور پیر جماعت علی شاہ صاحب کے جب جلسے میں ایک دفعہ جاتے ہیں تو وہاں پہ صدارت لکھی ہوتی پیر جماعت علی ان کی اقبال کی, تو کہتے کون کون ہے, ان کا جی یہاں پہ پیر جماعت علی شاہ صاحب ہے. تو کہتے فوری اٹھائیں, میں ان کے قدموں میں بیٹھنا پسند کروں گا. اور دوسری بات ہے کہ میاں شیر محمد صاحب کے پاس جاتے تھے. یعنی کہ یہ زرخیز ترین دماغ تھے کائنات کے, اسلامی تحقیق کے. اب یہ کہتے ہیں فیون ہے نا. میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ الزام یہ لگاتے ہیں کہ یہ بے عمل لوگ ہیں, مجھے اگر آپ اجازت دیں, اب جو دوسری طرف سے بات آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ بھائی دیکھیے, یہ آپ کا خیال ہے کہ یہ بڑے لوگ ہیں, یہ آپ کا خیال ہے کہ یہ بڑے دماغ ہیں, یہ آپ کا خیال ہے کہ ان سے لوگوں کو بہت فائدہ ہوا ہے. مگر جواب میں وہ دلیل یا اعتراض کیا رکھتے ہیں کہ جب آپ سوئی ایجاد کرتے ہیں, جب آپ جہاز ایجاد کرتے ہیں, جب آپ بحری جہاز ایجاد کرتے ہیں, جب آپ کوئی میزائل ایجاد کرتے ہیں, جب آپ AI ایجاد کرتے ہیں, تو ان سے انسانیت جو ہے وہ وسیع پیمانے پر فائدہ اٹھا. اور وہ ایک کہتے نہیں ہے مگر ان کی گفتگو کے اندر یہ موجود ہوتا ہے کہ جتنے آپ نے یہ لوگ گنوائے ہیں, یہ ادروائز بھی دنیا میں جو فلسفی پیدا ہوئے ہیں, ان کے فلسفے کا اور علم کا اس ٹیکنالوجی کی یا ان سائنسدانوں کی تربیت میں یا انہوں نے جو کچھ اچیو کیا ہے اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. یہ ہے ٹوٹل معاملہ. وہ الزام جو یہ لگا رہے ہیں کہ وہ الزام یہ لگاتے ہیں کہ وہ اللہ کی اس تقسیم پہ, قدرت کی اس تخلیق کو بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کوئی انسان کائنات میں کوئی چیزیں بنائی, اس میں سب سے بڑی ویرائٹی تنوع ہے. اللہ تعالیٰ اگر سارے سائنسدان پیدا کر دیتا, اللہ تعالیٰ اگر سارے انجینئر پیدا کر دیتا, تو وہ جو ذہنی آسودگی, جو باطنی پلیئر ہے, جو باطنی لطف اٹھانے کا ایک احساس ہے, اللہ تعالیٰ نے سارے لوگ پیدا کیے ہیں. کچھ باطنی پلیئر کے لیے پیدا کیے ہیں, کچھ دنیاوی کاموں کے لیے پیدا
یہاں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جیسی قوم کو باطنی پلیجر کا لالی پاپ دے کے اور جو اصل حقیقی جو وہ سمجھتے ہیں کہ اصل حقیقی خوشی ہے یا راحت ہے، جس میں ٹیکنالوجی ہے، جس میں جدید ترقی ہے، جس میں سڑکیں ہیں، جس میں بہترین انفراسٹرکچر ہے، وہ سب نہیں ہے. اور نہیں ہے تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں یار تسی روحانی طور پہ بہت خوشی ہو، تسی خوش ہو گئے ہو نا، تو زیادہ خوش ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اگر اللہ تعالیٰ نے 10 بندے پیدا کیے، 10 بندوں میں 5 بندے وہ پیدا کیے جو سڑکیں بنا رہے ہیں، جو انجینئرنگ کر رہے ہیں، جو سائنس کر رہے ہیں، 5 بندے دوسرے بنائے، تو وہ جو تخیل کو، جو دماغ کو، جو دماغی جہتوں کو کھولتے ہیں، دماغی باتوں کو بات کرتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ سارے انجینئر پیدا کر دے، سارے ڈاکٹر پیدا کر دے، تو وہ پہلو تشنا رہ جائے گا. مسئلہ یہاں پہ جب ہم انسان کی تخلیق پہ دیکھتے ہیں، انسانوں کی ورائٹی کو دیکھتے ہیں، تو وہاں پہ یہ نظر آتا ہے کہ اس میں وہ لوگ جو ادبی ہیں، جو نثر نگاری کی طرف لکھانے کی طرف جاتے ہیں، ان کی تسکین کا سبب. اور دوسری بات ہے کہ جو یہ اہل تصوف لوگ ہوتے ہیں، یہ جب رب کی تخلیق کو پیار کرتے ہیں تو پیار کرنے کے بعد رب کی طرف جاتے ہیں، اور رب کی طرف جانے کے بعد پہلا کام کرتے کیا ہیں؟ یہ انسانیت کو سب سے بڑی خوبی دیتے ہیں، یہ نفرت سے پاک کرتے ہیں انسانوں کو. ہمارا معاشرہ جو بانج ہو گیا، اگر یہ یہاں پہ نفرت، تکبر، غرور، لالچ، شہوت آ جائے تو ہمارا معاشرہ ہو جائے گا متشدد، جانوروں کی طرح ایک دوسرے کو کاٹیں گے. اہل تصوف کرتے کیا ہیں کہ تزکیہ نفس کے پروسیس کے بعد صالح انسان بنائے جائیں، صالح انسان بنانے کے بعد دوسروں کی مدد کی جائے، اور معاشرے میں جو نفرت کے کانٹے بکھرے ان کانٹوں کو صاف کیا جائے. تو سب سے بڑی خدمت یہ کر رہے ہیں، ایک بات. اور دوسری بات، جو خانقاہی سسٹم میں انسان سازی ہوتی تھی، کردار سازی ہوتی تھی، جب بڑے انسان پیدا ہوتے ہیں تو بڑے انسان فطری رجحان کی طرف، اگر کوئی سائنس کی طرف جاتا ہے، پھر ہمارے جو پرانے بندے دیکھے، ہمارے جو پرانی ابن رشد، ابن خیام، سارے وہ اہل تصوف کے ساتھ بھی تھے، ساتھ یہ کام بھی کرتے تھے. جی دنیاوی علوم میں بڑی مہارت. ہم یہاں یہ رد نہیں کریں گے کہ آپ دنیاوی علوم کی طرف نہ جائیں، آپ دنیاوی علوم کی طرف جائیں، آپ پیرلل دونوں کو چلائیں، ترجیح اول رب کو رکھیں، نہ معاشرے کو نفرت، تکبر، غرور، بانجھ پن سے پاک کریں، اور معاشرے میں محبت بانٹیں، امن بانٹیں، پیار بانٹیں، اخوت بانٹیں. اچھا، اس میں دیکھیں کئی اعتراضات پھر ان کی طرف سے آتے ہیں. دو اور ایک مثال تو ابھی میں نے کچھ اور، میں نے پہلے جو آپ بات کر رہے تھے اس حوالے سے بات کرنی تھی، اس کو میں اگلے مرحلے میں لے جاتا ہوں. ابھی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ بہت سارے ایسے احباب ہمارے معاشرے میں جو کہ اس وقت حیات ہیں، میں اس وقت آپ کی بات نہیں کر رہا، اگر میں سمجھتا تو میں ضرور آپ سے کرتا، آپ کو پتہ ہے ادب کے ساتھ کرتا ہوں، مگر ضرور کرتا. مگر بہت سارے ایسے لوگ جو اہل تصوف ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور جو گدڑی کی، چٹائی کی اور بہت ہی سادگی کی، فقر کی بات کرتے ہیں، مگر ان کی اپنی عملی زندگی جو ہے وہ ان تمام تر مادی چیزوں سے لبریز ہوتی ہے. اور مادی چیزوں میں لتھڑی کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، وہ اس کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. وہ اتنا استعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ فقیر تو فقیر، غریب تو غریب، ایک اچھا خاصا اپر مڈل کلاس والا جو ہے وہ بھی اس طرح کی زندگی نہیں بڑا پیارا آپ نے سوال کیا. تو پرچار تو آپ کر رہے ہیں فقیری کا، سادگی کا، چٹائی پہ بیٹھنے کا، اور لینڈ کروزر سے آپ پاؤں نیچے نہیں اتارتے ہیں. بڑا پیارا سوال کیا. یہ اسے ہم کہیں گے، اسے ہم یہ کہیں گے کہ یہ سجادہ نشین ہیں، یہ فقیر نہیں ہے، یہ قبروں کے اوپر قابض سجادہ نشینوں کا گروپ ہے، جو قبروں کے اندر. طلحہ شاہ بخاری نے بڑی پیاری بات کی تھی، کہنے لگے کہ قبروں کے اندر جو موجود ہیں ان کی تو میں عزت کرتا ہوں، لیکن جو قبروں کے اوپر قابضین ہیں میں ان کی عزت نہیں کرتا. قول و فعل کا تضاد شاہ صاحب جہاں بھی آئے گا، چاہے کوئی مفسر ہے، چاہے کوئی عالم دین ہے، چاہے کوئی صوفی ہے، جب قول و فعل کا تضاد ہمیں نظر آئے گا تو ہم اس کو رد کریں گے. اس سے جو تصوف کی عمارت ہے وہ ڈیمیج نہیں ہوتی. تصوف کی عمارت تو تصوف کا فلسفہ ڈیمیج نہیں ہوتا، قابضین ہیں اس پہ رابط. اگر اس پہ ہم یہ نہیں کہ تصوف کی عمارت کمزور ہے، تصوف اصل جو تصوف کی تعلیمات ہیں وہ وہیں پہ وہیں کھڑی ہیں. لیکن آج کل وہ لوگ جو تصوف کا نام نہاد دعوے دار ہیں، آج کل دیکھیں نا، پہلے جو عالم دین تھے اور آج کے عالم دین میں فرق آپ دیکھ لیں. اگر یہ زوال ادھر آیا تو زوال ادھر بھی آیا. دیکھیں نا، چشتی صاحب کا ایک واقعے سے آیا نا سیرت کے، کیا مطلع ہے کہ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین. تو ہماری بنیادی منزل تو آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر حت الوسع عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے. آپ کے سوال کا لب لباب یہ ہے جو میں سمجھاؤں تو اس میں ہمارے معاشرے میں ایسے الفقر و فخری، کہ فقر جو ہے وہ میرا فخر ہے. بالکل ہم کہتے تو یہ ہیں مگر عمل جو ہے ہمارا وہ عمرہ والا ہے. جو قول و فعل کا تضاد ہے، اسے قول و فعل کا تضاد کہیں گے کہ پرچار آپ کچھ اور کر رہے ہیں لیکن آپ کا پریکٹیکلی فزیکلی آپ کی حرکتیں کچھ اور ہیں. تو مجھے آپ کی بات سے سمجھ میں آیا کہ آپ اسے رد کرتے ہیں. اسے رد کرتا ہوں بری طرح. یہ سجادہ نشینوں کا وہ گروہ ہے جو دلہا نماز شیروانیاں پہن کے، ٹوپیاں لے کے معاشرے کو بگاڑ کر رہے ہیں. اصل صوفیہ کرام کی وہ تعلیمات ہے جو انسانیت کا پرچار کرتے تھے.